ایک بھائی کی طرف سے سوال ہے، آج ہماری سوسائٹی میں علماء میں دوری کیوں ہے؟ دیکھیں، علماء میں دوری نہیں ہے، مسئلہ دوری کا نہیں ہے، مسئلہ ذمہ داریوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داریوں سے متعلق اس سے سوال ہونا ہے۔ ایک شخص ایک جگہ پہ کام کر رہا ہے، داعی ہے، تو اس کی دعوت کے لحاظ سے اس کو وہاں پہ کام کرنا ہے، دوسرے شخص کو دوسری جگہ پہ دعوت کا کام کرنا ہے، تو سب اپنی اپنی جگہوں پہ دعوت و دین کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دین کی تمام بنیادیں اس بات پر شاہد ہیں کہ دین کو بیان کرنے والے، دین کو سیکھنے اور سکھانے والے آپس میں سب کیا ہیں؟ ایک ہیں۔ جیسے ایک باپ کی کئی اولادیں ہیں، مختلف شہروں میں رہتی ہیں، باپ کے انتقال کی صورت میں وہ مختلف شہروں اور ملکوں میں رہنے والے ورثاء تو اسی ایک باپ کے ہیں۔ تو علماء کی صورت بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اب علماء کی کیفیت یہ ہے کہ یہ مختلف جگہوں میں بکھرے ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مختلف جگہوں میں بکھیرا گیا تاکہ دین کی خدمت ہو اور دین کی اشاعت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے حکم اتارا، بلغوا عنی ولو آیۃ، اگر آپ کو ایک آیت کا بھی علم ہے تو آپ اس کو پرموٹ کیجئے۔ تو پرموشن آف شریعہ کے لیے رحلہ ضروری ہے، رحلہ یعنی سفر ضروری ہے، اور سفر کے لیے اپنی خدمات کو فراہم کرنا اور اپنے مزاج کو شریعہ کے مطابقت کرنا ضروری ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں مختلف اجتہادات ہوتے ہیں۔ اگر دوری سے مراد یہ ہے کہ ایک مسئلے میں علماء اکرام کا مزاج الگ الگ ہے اور ان کے فیصلے الگ الگ ہیں، تو یہاں پر اجتہادات مختلف ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر ایک شخص اپنے فیصلے میں اجتہاد کرتے ہوئے درست فیصلہ کر لیتا ہے اور اجتہاد بھی درست ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دگنا اجر ملتا ہے۔ اس کو الدرر البحیہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کو سنن اربعہ میں اور سنن ترمذی میں اور صحیح مسلم کے حواشی کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص اپنا اجتہاد کرتا ہے اور اس اجتہاد میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کوشش کرنے کی بدولت ایک اجر عطا کرتا ہے، کیونکہ اس نے کوشش کی اپنے اجتہاد کو بہتر کرنے کی۔ تو علماء کرام میں اگر دوری اجتہاد کی نوعیت میں ہے تو یہ تو اپنے اپنے علم کی معارفت اور ان کا ادراک ہے، وگرنہ سارے حقیقتاً اندر سے ایک ہی ہیں، اور العلماء ورثۃ الانبیاء کے انبیاء کے وارث ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صورت میں جو صحیحین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم میں موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا نورث دینارا ولا درہما، ہم تو دین میں وراثت دینار اور درہم کی صورت میں چھوڑ کے نہیں جاتے۔ تو علماء کی جو وراثت ہے وہ علم ہے، وہ اساس الشریعہ ہے، وہ امتزاج الدین ہے، دین سے منسلک ہونا ہے۔ تو اس بنا پر اجتہادات میں کبھی کمی پیشی ہو جاتی ہے۔ دوسری نوعیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے، اور وہ اسلوب یہ ہے کہ کل ذی علم علیم، اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہر عالم کے اوپر ایک بڑا عالم موجود ہے۔ جب ایک عالم کے اوپر ایک بڑا عالم موجود ہے تو وہ عالم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ کا اسلوب ہے۔ تو اسی طرح علماء کے اوپر دیگر علم والے، پھر ان سے بڑے علم والے، پھر ان سے بڑے علم والے موجود ہیں، جیسا کہ کتب اربعہ کا مطالعہ کرنے سے، کتب ستہ کا مطالعہ کرنے سے، یعنی احادیث کی صحیح ستہ میں جا بجا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اجتہادات مختلف ہوتے تھے، اور جب ان کو دلیل مل جاتی تھی تو وہ قبول کرتے تھے۔ خصوصاً بعد والے لوگوں میں اگر ہم حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ لے لیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ الفشزی کے اندر درج ہے، اور بہت ہی زبردست مسئلہ درج ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی چیز
میرے اجتہادی فیصلے کے خلاف تمہیں ما ثبت بالسنہ مل جائے تو تم میری بات کو چھوڑ دینا اور سنت کو قبول کر لینا. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم سے دور تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کو جتنا علم تھا انہوں نے بتایا. اب اگر کوئی چیز ما ثبت بالسنہ مل جائے تو اس کو قبول کرنی چاہیے. تو میرے بھائی، علماء میں دوری نہیں ہے. اصل میں علماء اپنے علم کے حساب سے بات کرتے ہیں. جس پیڑ میں جتنے پھل ہوتے ہیں اس کی ڈالیاں اسی حساب سے جھکتی ہیں. تو جس کے پاس جتنا علم ہوگا وہ اسی علم کے حساب سے اپنی نوعیت کو پیش کرے گا اور اجتہادات کو پیش کرے گا. تو یہ دوری نہیں ہے. آپ یہ کہیں کہ دونوں آم کے پیڑ ہیں، ایک پر 2 من آم اگ رہا ہے اور ایک میں 1 من اگ رہا ہے، تو یہ نصیب کی بات ہے اور اس کے حصول کی بات ہے کہ اس نے کتنی روزی کا حصول کیا ہے. تو یہاں بھی نوعیت یہی ہے کہ جتنا عالم علم حاصل کرتا ہے اس حساب سے وہ بیان کرتا ہے. تاہم کوئی بھی عالم کی بات حتمی نہیں ہے. اگر قرآن و سنت کی بات اس کے خلاف مل جائے تو جو بات قرآن و سنت میں ہمیں مل جائے وہ ہمارے لیے دلیل ہوگی، عالم کی بات دلیل نہیں ہوگی. جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اپنی سنت ہے. فرمایا کہ جب تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول میں کوئی مسئلہ مل جائے تو تم اس کو قبول کرو. امام مالک رحمہ اللہ کی موطا اس بات کی شاہد ہے کہ اس وقت جتنی بھی موطا کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں معتبر ترین کتاب امام مالک رحمہ اللہ کی موطا امام مالک ہے. اور خود امام مالک کی موطا میں بلاغیات مالک آپ کو ملتے ہیں جو امام مالک رحمہ اللہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں، مگر اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بات کے علماء نے قابل الترجیح قرار دی ہیں اور اس کے اندر ناسخ منسوخ کا حکم لگا دیا ہے. کوئی حرج نہیں. امام مالک رحمہ اللہ نے کبھی اس پہ تعین نہیں کیا اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو دلیل قرآن و سنت کے مطابقت میں ہوگی ہم اس کو قبول کریں گے اور اس کو فالو اپ کریں گے. لہذا اگر کوئی چیز قرآن و حدیث میں ہے تو وہی ہمارے لیے کافی شافی ہے. تو علماء میں دوری نہیں ہے، بلکہ علماء کے امتزاج ہیں، کہنے کے اسلوب ہیں، سمجھانے کے انداز ہیں، تفقہ علمی ہے. اس اعتبار سے ہمیں علمی طور پہ دوری نظر آتی ہے، مگر دوری نہیں ہے، اندر سے سب ایک ہے.